بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ہڈیوں کی یا جوڑوں کی ایک بیماری جسے روماٹائڈ آرتھرائٹس یا گنٹھیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس بیماری کے بارے میں پہلے میں ایک مثال دوں گا۔ کچھ دن پہلے ایک مریضہ میرے پاس آئی، کافی پڑھی لکھی خاتون تھی، عمر تقریباً 35 سال کے قریب تھی۔ 2019 تک کرونا کی وبا آنے سے پہلے وہ بڑا ریگولرلی اپنے روماٹولوجسٹ سے علاج کروا رہی تھی۔ انہیں روماٹائڈ آرتھرائٹس یعنی گنٹھیا کا مرض تقریباً 7 سے 8 سال پہلے ڈائیگنوز ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے ایک ریگولر ٹریٹمنٹ شروع کی۔ ہوا کچھ یوں کہ 2019 میں جب پینڈیمک آیا تو اس کے بعد ان کا فالو اپ ختم ہو گیا۔ فالو اپ ختم ہونے کے ساتھ چونکہ وہ ڈاکٹر سے چیک نہیں کروا پائی تو انہوں نے اپنی دوائی بھی بند کر دی، جس کے بعد ہر گزرتا ہوا دن ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہونا شروع ہو گیا۔ ان کی جوڑوں کی درد، اکڑاؤ بہت بڑھتا گیا۔ شروع میں تو اوور دا کاؤنٹر دوائیوں سے وہ علاج کرتی رہیں، لیکن درد کی دوائیاں مسلسل کھانے کی وجہ سے ان کے معدے میں مسائل آنا شروع ہو گئے۔ چونکہ وہ ایک سکول ٹیچر تھیں تو اس وجہ سے ان کو صبح اپنے کام پہ جانے کے وقت بھی بڑی مشکل درپیش آتی تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ان کو سٹریس اور انزائٹی کے مسئلے بھی سٹارٹ ہو گئے، اور جب وہ میرے پاس آئی تو انہیں ایک وقت میں روماٹائڈ آرتھرائٹس کا مرض بہت زیادہ جو شدید تھا، اس کے علاوہ معدے کے مسائل اور سویئر انزائٹی میں مبتلا تھی۔ اس کے علاوہ ان کو تھوڑی سی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ خون کی کمی بھی ہے، جس وجہ سے ان کے جسم کی دردیں اور زیادہ بڑھ گئیں اور ان کے جسم کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ خیر، ان کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ کے بعد یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا بنیادی مرض روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اور اگر اس کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جیسے کہ وہ پہلے اس کا علاج ہوتا رہا ہے تو وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس مثال سے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس یعنی گنٹھیا کا مرض ایک تاحیات مرض ہے۔ وقتی طور پہ پیشنٹ کچھ دوائیاں استعمال کرنے کے ساتھ ریمیشن میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ ان دوائیوں کا جب اثر آتا ہے تو پیشنٹ کے علامات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ اس میں بہت خصوص دوائیاں جیسے کہ اسٹیرائڈز اور ڈی مارٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو ایک دفعہ مریض دوائیاں چھوڑ کے دوبارہ واپس ان دوائیوں پہ خود بخود نہیں آ سکتا، جس کی وجہ سے اس کا علاج پراپر نہیں ہوتا۔ ایسے مریض جو گنٹھیا کے مرض میں مبتلا ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر سے رجوع نہ کر سکیں یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کچھ خاص دوائیاں ہیں ان کو جاری رکھیے، بغیر مشورے کے بند نہیں کرنا۔ بے شک آپ کو اس ٹائم ہڈیوں کا درد یا اکڑن ختم ہو چکی ہو، چونکہ یہ مرض ایسا ہے جس سے جسم بالکل ناکارہ تو نہیں ہوتا لیکن کام کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، اور باقی کرونک ڈیزیزز کی وجہ سے اس مرض کے ساتھ بھی کچھ نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسلسل درد کی دوائیاں کھانے کی وجہ سے معدے کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، اور بعض اوقات مریض گردوں کے فیل ہونے کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ گنٹھیا کا مرض ہے کیا۔ بیسیکلی یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، یعنی ایک ایسی بیماری جو ہمارے جسم کے اپنے ہی سیلز اور اپنے ہی ڈیفنس سسٹم ہمارے خلاف ہی اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روماٹائڈ آرتھرائٹس عموماً خواتین میں، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن عموماً خواتین میں 20 سے 50 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ہاتھوں اور پاؤں کے چھوٹے جوڑوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ مریض کی عموماً یہ کمپلین ہوتی ہے کہ صبح کے وقت اس کے ہاتھوں کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، ان میں درد ہوتا ہے اور ان میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ جو وقت گزرتا ہے اور وہ روزمرہ کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ اکڑن، درد اور سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ اس مرض کی علامات صبح کے ٹائم سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور شام کے ٹائم یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ روماٹائڈ آرتھرائٹس کا مرض جوڑوں کے علاوہ باقی جسم کے عضو پہ بھی اثر کرتا ہے، جس میں بہت کامن آنکھوں پہ اثر انداز ہونا، جس میں آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے اور خشکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھیپھڑوں پہ بھی اثر کرتا ہے، جس میں ہم لنگ فائبروسس کہتے ہیں، جس کی علامات خشک کھانسی یا سانس کا پھولنا ہے۔ جس مریض کو یہ علامات ہو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور گنٹھیا یعنی روماٹائڈ آرتھرائٹس کے ٹیسٹ، جس میں آر اے فیکٹر کا ٹیسٹ، اینٹی سی سی پی کا ٹیسٹ، یہ کروائیں۔ عمومی طور پہ اس بیماری کو ٹریٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ ایک ڈیفارمنگ ڈیزیز ہے، مطلب کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
یہ ہاتھوں کے جوڑوں کو ناکارہ کر دیتی ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ جن میں اگر اس مرض کو اچھی طرح کنٹرول نہ کیا جائے تو ان کے ہاتھوں میں ڈیفارمیٹیز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو عمومی طور پہ بھی روزمرہ کے کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے اور وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج مختلف سٹیجز میں کیا جاتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو آپ کے ٹریٹنگ فزیشین ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ مخصوص مریض کے لیے کون سی دوائیاں استعمال کی جائیں۔ عمومی طور پہ اسٹیرائڈز کی دوائیاں دی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اسٹیرائڈ پہ ڈپینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی دوائیاں ڈیمارٹس یوز کی جاتی ہیں، جن کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن چونکہ وہ لانگ ٹرم میں ایک محفوظ دوائی ہوتی ہے تو ہم زیادہ تر مریضوں کو ان دوائیوں پہ لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جو کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کیلشیم اور وائٹامن رچ ڈائٹ استعمال کریں، کیونکہ یہ بیماری بذات خود جوڑوں کو اور ہڈیوں کو بہت کمزور کر دے گی۔ ان کو ریگولرلی دودھ، انڈا، ڈرائی فروٹ، مچھلی وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خصوصی قسم کی ورزش ہوتی ہے جو جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہیں، وہ کریں۔ امید ہے کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے بارے میں آپ کو کافی معلومات مہیا کر دی گئی ہیں۔ مزید اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو یا سامنے دیے کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔